برین برسٹ سپر چیٹ میں ڈاکٹر تنویر شاردا اور طاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چیت ہم کریں گے طالبان کے ڈیلیگیٹس کا دورہ چین، امریکہ کے یو ایس اسٹیٹ سیکرٹری کا دورہ بھارت، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا سے یہ خبریں بہت دنوں سے بلکہ مہینوں سے آ رہی تھیں کہ ان کا پریشر ہے کہ وہ تبتنز کو کہیں گے کہ ان کی فیملی کا ایک شخص پی ایل اے میں اپنی کارکردگی دکھائے، اور وہ بھی ایل اے سی کے بارڈر پر۔ بات چیت شروع کرتے ہیں تبت سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو تبت کی خبر ہے یہ کیا ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ کس طرح مین سٹریم میں آ چکی ہے یہ خبر؟ ہاں جی، میں نے آج مطلب اپنے نیو یارک ٹائمز میں اور واشنگٹن پوسٹ میں پڑھی ہے مارننگ میں۔ جی اسی لیے میں نے آپ کو پھر انفارم خبر کیا کہتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ خبر یہ کہتی ہے کہ انہوں نے یہ قانون بنایا کہ تبتن جو وہاں رہتے ہیں، ہر فیملی سے ایک شخص، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو سرو کرنا پڑے گا پی ایل اے میں۔ ٹائم نہیں بتایا، یوزلی ہوتا ہے 2 سال 4 سال 5 سال یا 6 سال، ٹائم نہیں بتایا انہوں نے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پی ایل اے میں آئیں گے۔ میں ہمارے درشکوں کو بتا دوں کہ پی ایل اے جو ہے وہ چائنیز فورسز کو نام ہے، پی ایل اے پیپلز لبریشن ایسا ہے جی، اور ایل اے سی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارا بارڈر ہے انڈیا اور چائنا کا، اس کو ایل اے سی کہتے ہیں جی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی وہاں پر تبت فیملی کا آئے گا، وہ صرف ایل اے سی پر کرے گا، انڈین بارڈر پر۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ بھائی اگر آرمی میں آ گئے تو پھر تو وہ کہیں بھی سرو کر سکتے ہیں۔ جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بلنکن صاحب سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جب ملاقات کی تبتن سے، جی، اس کے رائٹ 24 آورز کے بعد چائنا نے یہ سٹیپ لیا ہے۔ ٹو می اٹ سیمز کہ انہوں نے رائٹ وے اس کو جواب دیا کہ یہ لے، ہم تو اب یہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ جی، دیکھیے تبت کا جو ایشو ہے نا، وہ ایشو 1958 میں جب دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا پارٹ آف چائنا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ جی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ تبتن جو ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ وہاں پر ظلم ہوئے، اور ان کی جو کلچر ہے اس کو کافی زیادہ سپریس کیا گیا، اور وہاں پر بہت چائنیز جو ہیں وہ تبت میں مائیگریٹ کروائے گئے، اور آنے والے 10 سال میں شاید چائنیز جو ہیں وہ میجر پاپولیشن ہوں گے، اور تبتن جو ہیں وہ مائنورٹی میں ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تبت جو ہے وہ ہمیشہ ہی دلائی لاما کی وجہ سے، کیونکہ وہ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اسٹیٹ آف ہیڈز کو ملتے ہیں، تو وہ ایشو کبھی ختم نہیں ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے تبت کا، جی، یہ پولیٹیکلی اور ادروائز ان مائی ویو اٹس نیئر اباؤٹ ڈیڈ، کیونکہ وہاں پر کوئی کچھ کر تو سکتا نہیں۔ دیکھیے جب 1958 میں تبتن ہندوستان میں آئے لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ سیٹل ہو گئے، جی، دلی میں سیٹل ہو گئے، دھرمشالہ میں سیٹل ہو گئے، ساؤتھ انڈیا میں سیٹل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ایک گورنمنٹ بھی بنا لی جس کا پرائم منسٹر بھی ہے اور باقی کے منسٹرز بھی ہیں۔ تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب فارن کنٹری میں آپ جا کے کوئی گورنمنٹ بناتے ہو تو اس گورنمنٹ کو یا تو ورلڈ ایکسیپٹ کرے، ریکگنائز کرے۔ ریکگنائز کسی نے بھی نہیں کیا آج تک۔ ریکگنائز یہی ہوا کہ تبت از اے پارٹ آف چائنا اینڈ چائنا از پلئنگ ود دیٹ۔ چائنا نے جب وہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیجنگ سے وہاں تک ریل لے کے جائیں گے، جی، وہ انہوں نے 6 سال میں جی وہاں پر 4000 کلومیٹر کو کلیئر کر دیا، سڑک ہائی وے بھی بنا دیا، انفراسٹرکچر کریٹ کر دیا۔ تو اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کنٹری کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے قانون بناتے ہیں، قانون برے ہوں اچھے ہوں، ان کی نظر میں اپنے حساب سے قانون ہے، ہماری نظر سے وہ قانون غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اگر مسلمز کی کئی بار بات کی، جی ساری دنیا جو ہے اب شور بھی ڈال رہی ہے لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔
تو ایک چائنا ایک ایسا کنٹری, چائنا کی کوئی بھی آج کنٹری ہو, چائنا کو تو چھوڑا, نارتھ ویتنام جیسا چھوٹا سا کنٹری وہ نہیں کسی کی پرواہ کرتا. تو آج کے زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ورلڈ ہے وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے, ہر کنٹری اپنے حساب سے اپنے مفاد دیکھتا ہے اور اسی حساب سے وہ چلتا ہے. اب اگر ہندوستان کے ارد گرد اگر کنٹریز ہم لے لیں, پاکستان, نیپال, میانمار, بنگلہ دیش, جی شری لنکا, وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں. آف کورس ہاں جی, وہ کوئی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو, اب وہ ٹائم گیا کہ ہاں بھئی آپ بڑے بھائی ہو میں چھوٹا بھائی ہوں. That time has gone. وہ بھی ڈاکٹر صاحب جو ٹائم تھا نا جو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی انٹرسٹ بیس تھا کہ بھئی آپ کو ہم سے کام ہے, ہمیں آپ سے مفادات ہیں, ہم سوویت بلاک میں ہیں, سوویت بلاک بڑا بھائی ہے, وہ بھی انٹرسٹ بیس ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ کوئی ایسا نہیں تھا. اصل مسئلہ جو ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے ہیومن رائٹس کے ایشو پہ. ٹھیک ہے, وہ ٹونی بلنکن کے دورے کے ساتھ بھی تھوڑی سی بات جڑی ہوئی ہے جس کو میڈیا اپنی مرضی سے لے رہا ہے, لیکن میں اس کو بعد میں ٹچ کروں گا چونکہ یہ آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن پہلے ہم جیو پالیٹکس کو دیکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ جو تبتنز ہیں ان کے کیس کے سلسلے میں اب کوئی آپ کو ہوپ نظر نہیں آتی. اچھا, یہی معاملہ آپ کو ویگر مسلم کا بھی نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور دونوں بڑی ایک ریزنیبل پاپولیشن میں ہیں, ان کے اپنے ایریاز ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری اپنی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے اور دنیا بھی آواز اٹھا رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے دلائی لاما پوری دنیا میں بہت عزت کی نگاہ سے سالہ سال سے بلکہ ڈیکیڈ سے دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور چائنا پہلے تو ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہمیشہ اس کی لگی رہتی تھی. وہ بیچ میں یہ کوئی 15-20 سال آئے جب ان کے بہت اچھے ٹرمز ہوئے, لیکن جب ان کی آپس میں نہیں بھی بنتی تھی تب بھی کچھ نہیں ہوا. تب چائنا اتنا مضبوط تھا بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب چائنا بہت مضبوط ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو اپنے اپنے رائٹس کی بات کرنے والے گروہ ہیں, جیسے اب دیکھیے یو کے ہو, امریکہ ہو, وہ ویگر مسلمز کی بات کر رہے ہیں. میں بہت سارے ویگر مسلمز کو یہاں پہ امریکہ کینیڈا میں جو ان کے آرگنائزیشنز ہیں ان کو جانتا ہوں, تو مجھے جو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے بول تو رہے ہیں, لیکن میں ان سے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ کبھی چین جیسے ملک سے نکل آئیں گے؟ تو مجھے ریسنٹلی کچھ دوستوں نے کہا کہ کیا کوئی یقین کر سکتا تھا کہ سوویت یونین کے چنگل سے 19 ملک نکلیں گے؟ اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. وہ جو کنٹری ٹوٹے آپ وہاں پر تھے, جی میں اسی پر بول رہا ہوں. وہ کنوینسڈ ہو گئے تھے گورباچوف کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو فائنینشلی کنٹینیو ود دا اسٹرکچر. ڈاکٹر صاحب وہ راتوں رات کنونس نہیں ہوئے تھے. نہیں راتوں رات نہیں. It took about 30-35 years. ہاں دیٹس فائن, لیکن وہ 17-18 کنٹریز تھے. ہاں, لیکن اس میں بھی بڑے یہ پارٹ آف چائنا ہے. وہ بھی جو تھے نا 17-18 کنٹریز میں سے بھی کئی کنٹری پر وہ جو پرانا ہوتا تھا نا رشیا کا پرانا سٹرکچر, وہ اس کا حصہ ہوتے تھے. جیسے یہ دیکھیے سلاوک نیشن ہوتی تھی, اور جیسے اب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں کہ بھارت کے پاس میں کئی شکلیں رہی ہیں. جب انگریز آئے تو انہوں نے پرنسلی اسٹیٹس کا نام دیا ان ڈفرینٹ جو اسٹیٹس تھیں. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے بھی بھارت کی کئی شکلیں تھیں. ٹھیک ہے, کئی ڈائنیسٹی رہی, گپتا ڈائنیسٹی رہی, اور آپ کے سامنے ہے پوری کی پوری ہسٹری. اسی طرح رشیا سے جو ملک سوویت یونین سے ٹوٹے, وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ الگ الگ ملک تھے ان پہ قبضہ کیا ہوا تھا. کئی ان کا پارٹ اینڈ پارسل تھے, لیکن وہ بھی بن گئے. جیسے لٹوانیا بن گیا, جیسے اسٹونیا بنا. یہ وہ کنٹریز تھے جن کی کوئی شیپ ہی نہیں ہوتی تھی سوویت یونین سے پہلے کی, کوئی شیپ نہیں ہوتی تھی. دے ور پارٹ آف سوویت یونین. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے آخری 10-12 سال سوویت یونین کے دیکھے, اور وہ تب بھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ اتنی بڑی امپائر گرے گی. ڈاکٹر صاحب چین تو کچھ بھی نہیں ہے, آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں. سوویت یونین, چائنا تو آج کچھ ہے نا, اس وقت کے حساب سے ٹیکنالوجی, ایٹم بم, ایون سیٹلائٹ, وہ رشیا امریکن سے آگے تھا. سوویت یونین آف کورس. ٹھیک ہے, مطلب نمبر آف ایٹم بمز ان کے دیکھ لیجیے.
ان کی ملٹری جو کیپیبلٹی تھی، یہ پورا ویسٹرن ورلڈ ایک ساتھ تھا صرف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ ٹوٹ گیا. اب چائنا کے بارے میں کچھ لوگوں کو ہوپ یہ ہے وہاں پہ کہ چونکہ چائنا کا یہ جو کمیونسٹ پارٹی کا نظام ہے، یہ صرف اور صرف تبتن یا ویگرز کو چیلنج نہیں کرتا، یہ خود چائنیز کو چیلنج کر رہا ہے، ان کی فریڈم کو چیلنج کر رہا ہے. تو اس لیے ایک ہوپ ہوتی ہے کہ بھئی جب بھی یہ کمیونسٹ پارٹی کا کنٹرول کسی طرح سے بھی ویک ہوا تو چائنا مختلف ہو جائے گا. دیکھیے چائنا کے مطلب اگر ہم یہ سوچیں کہ کمیونسٹ پارٹی کا جو رجیم ہے جی وہ ٹوٹ کے اور چائنا کے بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں، یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے اور اس کا آنسر بھی اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ چائنا کو ایک کنٹری جو ہے وہ ان میں جو اسپرٹ کریٹ ہوئی ہے جی نیشنلزم کی، وہ رشین کے ٹائم میں نہیں تھی. رشیا کے بیچ میں جو الگ الگ کنٹری تھے، تاشقند والے، ازبیکستان یا دوسرے جی جو بھی کنٹری تھے، وہ اسٹل دے آلویز تھاٹ کہ وی آر ڈفرینٹ دین رشینس، آلدو ان کو لینگویج جو ہے وہ رشین پڑھنی پڑتی تھی، رشیا کے دباؤ کے نیچے رہتے تھے. ہم ریسنٹ چچنیا کا جی دیکھتے ہیں، وہاں پر رشیا نے بہت سختی سے ان کو دبا دیا، وہ الگ نہیں ہو سکا جبکہ ہونا چاہیے تھا. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا جو حصہ تبت کا جی اور اگر کا حصہ، جب چائنیز پاپولیشن وہاں پر میجورٹی میں آ جائے گی جی then it will be difficult for these two states to become independent. یہ میرا پوائنٹ یہ ہے جی کہ جب تبتن جو ہے وہ مائنورٹی میں اگلے 5 سال میں آ رہے ہیں اور وہ تو آلریڈی جو اگر ہیں وہ تو آلریڈی مائنورٹی میں آ چکے ہیں، تو جب ایک میجورٹی ہو جاتی ہے then it becomes difficult جی اس ایریا کو الگ ہونا. ایریا الگ تبھی ہوتے ہیں جب وہاں پر میجورٹی آف ون ایتھنک پاپولیشن کی ہو، جی دین اٹ از پاسبل. لیکن وہ رشیا کے ٹائم پر جب آپ وہاں پر گئے، آپ بڑا مطلب آپ نے ازبیکستان بھی دیکھا، تاجکستان بھی دیکھا، میں رہا وہی مطلب وہاں رہے، آپ نے 15 سال رہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہاں پر جو ریئل رشینز ہیں ان کی میجورٹی نہیں بنی. میجورٹی تو چچنیا بھی میں نہیں ہے، چچنیا بھی رشین جو ہے نا ہارڈلی کو 5% ہے. نہیں دیٹ از فائن. اس لیے میں نے کہا کہ چچنیا کو الگ ہو جانا الگ نہیں ہوا، یہ بھی ایک بہت بڑی آج کے زمانے میں دیکھنے والی بات ہے. نہیں، وہ اس لیے چیچنیا الگ نہیں ہو سکا چونکہ میں وہاں بھی کئی بار جانے کا گروزنی اتفاق ہوا جو کیپٹل ان کا ہے. میں نے وہ جہار دودایوف نے جو ایک چلائی انڈیپینڈنس کی مہم، جہار دودایوف رشین آرمی میں سوویت آرمی میں ہوتے تھے، یہ چیچن تھے. یہ سوویت آرمی، یہ کلیگ تھے ولادیمیر پیوتن کے، جہار دودایوف. اور یہ وہاں سے انہوں نے الگ ہونے کا جب اعلان کیا، پھر بعد میں جہاد کے چکر میں آئے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رشیا کے جیو اسٹریٹجک معاملات بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو عوام تھی، میں نے گروزنی میں دیکھا جو چیچن تھے اس وقت کے، وہ بھی اس حق میں نہیں تھے میجورٹی. خیر یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں تھوڑا سا چونکہ اس ذکر کو آپ نے چھیڑا، میں صرف ایک ٹچ دوں گا. ازبیکستان، قزاقستان، کرغیزستان، ترکمانستان، تاجکستان، ان میں سے کوئی بھی سوویت فیڈریشن سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، یہ تھیوری بالکل غلط ہے. ان میں یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے بورس یلسن کے سامنے. گورباچوف ان سے ملتے نہیں تھے. بورس یلسن جو فیڈریشن کے اس میں تھے، سوویت فیڈریشن کے جو، یہ ہاتھ جوڑ کے پانچوں ملکوں کے لیڈرز، اسلام کریموف، نظر بایوف، ریمانوف، مجھے تو نام بھی اس وقت کے لیڈروں کے یاد ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے تھے کہ بھائی ہمیں اکیلے چھوڑ کے نہ جائیں، ہم مارے جائیں گے، لوٹے جائیں گے. تو مطلب وہ کوئی اپنی مطلب کوئی اسٹرگل نہیں تھی،
خیر دیٹ از فائن، ان کی تو اسٹرگل نہیں تھی، لیکن میرا کہنے کا مطلب پھر وہی ہے جی کہ وہاں پر رشین جو جی مول رشین جس جی کو جی ہم جی کہتے جی ہیں جی وہ وہاں پر میجورٹی میں نہیں بسے. وہ سر بستے بھی That makes a very big point. نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ رشینز بڑے شہروں میں میجورٹی میں تھے اس وقت، اب نہیں ہے. بڑے جیسے الماتی میں، قزاقستان، تاشکند میں، بشکیک میں آلموسٹ یہ میجورٹی میں ہوتے تھے اس زمانے میں. لیکن انہوں نے، اور بیوروکریسی بھی ان کی تھی، ہر چیز ان کی تھی. اور ازبیک، کرگیز، قزاق سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ نہ چاہیں، ہمیں نہیں انڈیپینڈنس چاہیے. یہ وہ کہتے تھے کہ بھائی جان ہمیں انڈیپینڈنس نہیں چاہیے، آپ نہ چاہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ میجورٹی میں بھی تھے. بڑے شہر ہی میٹر کرتے ہیں نا سر، کنٹریز. کابل ہی میٹر کر رہا ہے نا، اب یہ اس پہ آئیں گے. اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں رہیں گے، چونکہ وہ ایک کانٹیکس تھا کہ وہ واقعی انہوں نے سوچا کہ اب ہمارا ریلیونسی ختم ہو گئی. میں صرف یہی بات چین کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ چین میں بھی ڈاکٹر صاحب یہ خیال بہت اوپر کے لیول پہ ہے. چائنیز جو ہے نا، دیکھیے جو چائنیز پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ پڑھے لکھے لوگوں کی وہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی پرسنٹیج ہے، اور وہ بہت ویل اویئرڈ لوگ ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آف کورس جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں، چائنیز پڑھے لکھے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، اور چائنیز بہت زیادہ سائنس سیوی، انٹرنیشنل ایشوز کو جانتے ہیں، اور وہ انفیکٹ نہیں رہنا چاہتے اس نظام میں. دیٹ از فائن. اسی لیے چین جو ہے، چین ڈاکٹر صاحب انفیکٹ تو کیپٹلسٹ کنٹری بن چکا ہوا نا. ٹھیک ہے. وہ کہتے تو کمیونسٹ سوشلسٹ ہیں، انفیکٹ چین کا جو اکانومی ہے وہ کیپٹلسٹ ہے، جو لوگوں پہ قبضہ ہے وہ کمیونسٹ ہے، وہ کمیونسٹ پارٹی کا ہے. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی پیسہ ہی رول کرتا ہے، یعنی اکانومی ہی چلاتی ہے نیشنز کو. یہ میں آپ کو بتا دوں، سوویت یونین ٹوٹا اکانومی کے کولیپس ہونے کی وجہ سے ٹوٹا. تو صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چائنا کی صورت چینج ہوتی ہے، اور جب صورت چینج ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں جب وہ آتے ہیں حکومت میں، جب وہ یہ کمیونزم کا سٹرکچر ختم ہوتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے ویگرز کو، تبتنز کو آزادی کی بھی اتنی امنگ نہ رہے جب ان کو رائٹس ملتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 82 میں جب ڈینگ نے یہ فیصلہ کیا جی کہ ہمیں اپنی اکانومی کو کھولنا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو ہم نے یہ شکنجہ کسا ہوا ہے کہ بھائی آپ کی ہر چیز جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے، جب تک ہم ان کو آزادی نہیں دیں گے، کل کو ہو سکتا ہے بہت بڑی یہاں پر موومنٹ شروع ہو جائے وچ کین بی اے سول وار. تو اس شخص نے یہ سوچا کہ ہمیں اب اکنامک لبرٹی جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے. لکلی اس کے بعد جتنے بھی لیڈرز آئے، دے ریئلائز آلسو کہ وی ہیو ٹو ہیو اکنامک اسٹیبلٹی. تو وہ اکنامک اسٹیبلٹی کی وجہ سے آج دیکھیے، یہ بھی تو دنیا میں ایک ریکارڈ ہے نا کہ جتنے تھوڑے سمے میں چائنا کی 14 ٹریلین کی اکانومی بنی ہے. جی امریکہ کو 100 ایئرز لگ گئے. وہ اچھا، لیکن وہ ایک سوچ ڈینگ کی تھی. وہ سوچ جو ہے وہ پریزیڈنٹ زی کی نہیں تھی، لیکن پریزیڈنٹ زی جو ہیں وہ جو ایک قانون بنا ہوا تھا کہ 10 سال سے زیادہ کوئی راج نہیں کرے گا، اس کو جب انہوں نے توڑ دیا، دیٹ کین کریٹ اے بگ پرابلم امنگ کمیونسٹ پارٹی اٹسیلف. جی کیونکہ راج جو آگے تھا 10 سال پرائم منسٹر رہے گا، رائٹ، 10 سال رہے گا پارٹی کا چیئرمین، دیٹس دی اینڈ آف اٹ. 2 بار ایسے ہوا 10 سال. تیسری بار جب زی آیا تو اس نے وہ قانون کو جو ہے توڑ دیا. اب اس سے کیا ہوا کہ جو کمیونسٹ پارٹی میں، آفٹر آل ہر پارٹی میں، طاہر صاحب یہ بات تو کلیئر ہے، انسان کی فطرت ہے کہ میں اوپر بڑھوں، میں پرائم منسٹر بنوں، میں پریزیڈنٹ بنوں. جی جن کے چانسز تھے، جن کو اس نے مطلب ان کے چانسز کو ختم کر دیا، اندر اندر سے وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے پارٹی میں. ہمیں تو یہ بھی سننے کو ملا کہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ زی سے بہت دکھی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زی جو ہے ایٹ دا برنک آف وار پہ نہ ہمیں لے جائے، جبکہ وی کین ناٹ افورڈ وار ایٹ آل. جی وی ہیو بیکم بزنس کمیونٹی اینڈ وی شوڈ کنٹینیو ایز اے بزنس کمیونٹی رادر دین وار. تو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ زی نے بھی تھوڑی بہت اپنی جو پالیسی ہے اس کو نیچے لے کے آیا. وہ دھمکیاں ضرور دیتا، لیکن اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں
اس میں آگے سے کافی فرق پڑا پچھلے 1 سال میں. دیٹس واٹ آئی فیل. جی ڈاکٹر صاحب، اب ہم چائنا کو جوڑتے ہیں طالبان کے ساتھ. طالبان کے ڈیلیگیشن نے ابھی چائنا کا وزٹ کیا، اور انہی دنوں کیا جن دنوں ٹونی بلنکن بھارت میں تھے. یہ ایک اتفاق کی بات ہے. وہ اپنے دورے طالبان تو کر رہے ہیں. طالبان لڑ بھی رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں، جس پہ امریکہ کو یہ کنسرن ہے کہ بھئی ہم نے آپ کو اتنا مینڈیٹ نہیں دیا تھا. جو امریکہ کی لینگویج مجھے سمجھ آ رہی ہے، طالبان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اتنا نہیں آپ کو مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ وائلنس اس لیول پہ کریں. پھر امریکنز نے ایئر سٹرائکس بھی کرنا شروع کر دیے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہہ دے گا. طالبان رشیا بھی گئے تھے پچھلے دنوں، ایران بھی گئے، بھارت کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی. بھارت گئے نہیں، لیکن بھارت کے ساتھ ان کی بات چیت مڈل ایسٹ میں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان اب چین گئے ہیں. چونکہ طالبان کو بھی یہ اب سمجھ ہے، پتہ ہے کہ بھئی وہ جو ہمارے ان کے مجاہدین ہیں، جو ان کے لڑاکو جنگجو ہیں، وہ چلے لڑتے رہیں گے، مرتے بھی رہیں گے، مارتے بھی رہیں گے. اٹس اے سیڈ اسٹیٹ آف فیئر. لیکن الٹیمیٹلی وہ اس کنٹری کو کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک دنیا کی طاقتیں ان کو گرین سگنل نہ دیں. سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے سر کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے 2 چیزیں میں جو سمجھتا ہوں، بلکہ 3 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ کا جو ایئر ویز ہے اس پہ کنٹرول ہو. چونکہ افغانستان کا سمندر تو ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اگر سمندر والا کنٹری ہو تو اس کو سمندر کی بھی چاہیے. ہاں، لینڈ ہی لینڈ، ٹھیک ہے نا، لینڈ. اچھا، افغانستان کی صورت میں ان کو ایئر، چونکہ آسمان سے جب کوئی جہاز پھینکنے بم آئے گا تو پھر تو ہر چیز ساری کی ساری پلاننگ دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہے. وہ بہت بڑی پاور ہوتی ہے. وہ ہم نے 2001 میں دیکھ ہی لیا تھا جب میسائلز کا اٹیک ہونا شروع ہوا، کیسے یہ بھاگے تھے. ٹھیک ہے، چونکہ وہ ایک بہت بڑا یعنی آپ کہہ لیجیے ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے. دوسری جو پاور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹیز آپ کو ریکگنائز کریں. اچھا، انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے. چائنا کا یہ کنسرن ہے کہ واہ خان کی پٹی کے ساتھ جو وہ لگتا ہے ان کا علاقہ، خاص طور پر واہ خان اور ترکمانستان، معاف کیجیے گا تاجکستان کی طرف سے، میں ترکمانستان تو ایسٹ کی طرف ہے، سوری دوسری طرف ہے، بلوچستان کی طرف ہے. یہ ادھر جو ہے چائنا کی طرف، جو تاجکستان کا واہ خان کی پٹی سے جو ان کا علاقہ لگتا ہے، وہاں سے چین کا یہ کنسرن ہے کہ پہلے بھی یہ سینکیانگ صوبے میں جاتے تھے، اب بھی جا سکتے ہیں، چونکہ وہ ہیں تو بڑے ہی کسی کی بات نہ سننے والے. چونکہ ڈاکٹر صاحب طالبان بھی کوئی ایک طالبان تو نہیں ہے نا، وہ تو وار لارڈز کئی ہیں، ان کے اندر سے لوگ نکل آتے ہیں. پھر جہادی جذبہ بھی ہے، 6 لوگ بھی جہادی جذبے کے تحت ہی بغیر کسی کا آرڈر لیے واہ خان کی پٹی سے گھس گئے. تو چین میں تو زنکیان میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ریسنٹلی کوئی بم دھماکہ بھی ہوا ہو، چونکہ وہ تو بہت ان کی ٹائٹ سیکورٹی ہوتی ہے. وہ تو آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ گھبرا گئے. ابھی 3 دن پہلے ایک انجینئر کو گولی ماری ہے کراچی میں. اس سے پہلے تو وہ بس میں ہی 9 لوگوں کو مار دیا. تو جو ان کا اپنا بھائی ہے، جو ان کا چھوٹا بھائی ہے، جو کہتا ہے چین آسمان سے اونچی، سمندروں سے گہری ہماری دوستی ہے، تو ان کے یہاں سیکورٹی نہیں ہے. تو جب آپ نے پاکستان کی بات کی تو میں اسی سلسلے میں پاکستان کا جو بیان میں نے پڑھا گورنمنٹ کا، انہوں نے ویلکم کیا ہے کہ طالبان جو ہیں ان کا ڈیلیگیشن چائنا گیا اور ان سے وہ بات چیت کر رہا ہے، اینڈ وی ویلکم دس. اب پاکستان صرف اوپر سے ویلکم کر رہا ہے یا دل سے ویلکم کر رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان تو جو بھی چین کی بات ہوگی وہ اپیرنٹلی اوپر سے تو ویلکم کرے گا ہی، ٹھیک ہے. دل سے ویلکم پاکستان اب کچھ بھی نہیں کر رہا، میں یہ سمجھ رہا ہوں. چونکہ پاکستان جو کچھ ہو رہا ہے اس ریجن میں، وہ پاکستان کے حق میں نہیں جائے گا. یہ پاکستان کی اشرافیہ کو پتہ ہے. اسٹیٹمنٹ جو مرضی آتی رہے، سوشل میڈیا پہ جو مرضی آتا رہے، چونکہ چین بھی خوش نہیں ہے اس وقت، ناٹ سیٹسفائیڈ، اس لیے انویسٹمنٹ بھی روکی ہوئی ہے، لون بھی نہیں دے رہے. اور پاکستان بھی کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے چین سے لون لینے کے لیے، لیکن مجبوریاں ہیں. ان کو پتہ جتنا لون لیں گے اتنا پھنستے چلے جائیں گے. پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ویسٹ ان کو گود میں واپس لیں. میں کئی مہینوں سے بلکہ سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ہو نہیں رہا نا، چونکہ ویسٹ اب ٹرسٹ نہیں کرتا. ایک ٹرسٹ نہیں کرتا،
ایک سب سے بڑا جو دھکا لگا ہے جی وہ لگا ہے کووڈ-19 کا پچھلے 2 سال جی سے. جی جی دیکھیے جو ویسٹ ہے وہ اپنی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے. جی سارا یورپ اپنی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے کووڈ-19 کی وجہ جی سے. اور اکانومی جو ہے ان کنٹریز کی بہت ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہے. آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا تو آپ کچھ دے سکتے ہو نا. جی. جب آپ کی اپنی اکانومی ٹھیک نہیں ہے تو ہاؤ یو کین افورڈ 4 بلین 5 بلین. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 جو اس کے اوپر جو سب سے بڑی بات ہے وہ دیکھیے بیسیکلی جب تک سعودی عربیہ کنونس نہیں ہے جی جو میرا جی جی. جو میں جس طریقے سے دیکھتا ہوں امریکن تھنکنگ جب سعودی عربیہ ہی کنونس نہیں ہے پاکستان کے ساتھ جی تو امریکہ تو تبھی کنونس ہوگا جب سعودی عربیہ ان کو کہے گا کہ نہیں. سعودی عربیہ سر پاکستان کے ساتھ تب کنونس ہوگا جب امریکہ کنونس ہوگا. یہ الٹ ہے بات. بڑی بڑی سمپل بات ہے. سعودی عرب کوئی بھی اپنی پالیسی امریکن پالیسی سے جدا نہیں, وہ بلکہ ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کووڈ کا تو 1.5-2 سال کا مسئلہ ہے نا. پر 2 سال میں بہت بڑا ڈاکٹر صاحب 5 سال سے کوئی امداد نہیں مل رہی, 5.5 سال سے امداد نہیں مل رہی. اچھا میں معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں اس کو بھی کوئی ایکسکیوز نہیں سمجھتا. $6-7 ٹریلین کا پیکج $1 ٹریلین کا پیکج کووڈ کو کمبیٹ کرنے کے لیے تو آ گیا امریکہ میں امریکنز کا ہی. رائٹ. کیونکہ $6-7 ٹریلین بہت بڑی رقم ہے. اس میں سے کوئی $500 ملین یا $1 بلین تو انہوں نے ایسے ہی انہوں نے سر ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کریں, $1.5 بلین تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو دے دیا نئی ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد. ٹھیک ہے, تو پاکستان کو تو شاید کوئی $500 ملین بھی نہیں چاہیے, وہ تو انہوں نے ایک ادارے کو دے دیا نا, چلے بھی لے لے. اس طرح کے انہوں نے افریقہ میں پتہ نہیں کتنے ویکسین پھینکی ہے دنیا میں بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی. مطلب یہ اکانومی دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ $2-3 بلین ویسٹرن ورلڈ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کینیڈا آپ کے سامنے ہے, ہم ایک پیسفل کنٹری ہے, ہماری اکانومی امریکہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی اکانومی ہے, لیکن دیکھیے ہم نے کتنے بڑے بڑے پیکج پھینکے ہیں کووڈ کے مقابلے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب وہ آپ اپنے لوگوں کے لیے بھیجے ہیں, لیکن جو تو باقی جو باہر افریقہ میں دیے ہیں, ادھر دیے ہیں, وہ جو آرگنائزیشنز کو دیے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایسے ہی کوئی ٹوٹل 500 ملین کینیڈا نے ابھی تک. مطلب کینیڈا کی اکانومی یا کینیڈا کا جو انٹرنیشنل جیسچر ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے. امریکہ کا تو ڈاکٹر صاحب بلینز اینڈ بلینز ڈالر. ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں مطلب اپنے لوگوں کے لیے نہیں, اپنے لوگوں نے $1 ٹریلین بلینز اینڈ بلین ڈالر دنیا کو پھینکے ہیں. ٹھیک ہے, انہی حالات میں جو وہ افغانستان میں یا جو تو وہ میں اکانومی کو بھی ایکسکیوز نہیں سمجھتا. اینی ہاؤ چکر یہ ہے, بات ہم یہ کر رہے تھے, آپ نے سوال یہ پوچھا تھا مجھ سے کہ کیا پاکستان دل سے خوش ہے کہ طالبان کی ان سے میٹنگ ہو رہی ہے. کوئی چوائس ہی نہیں ہے پاکستان. بھائی اب کیا کرے, ایک تو پاکستان کے اوپر الزام صبح شام لگتا ہے کہ بھائی طالبان آپ کے سر پہ آپ کی مرضی سے چلتے ہیں, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ آج کل ہماری مرضی سے بھی نہیں چلتے. اور طالبان کے اتنے گروہ ہیں, اتنے جو خود عمران خان نے 2 دن پہلے کہا کہ بھئی میں کیا کروں افغان میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہ جو پشتون ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے طالبان سپورٹر ہیں. یہ ایک بہت اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایسی بات تو وہ ہمیشہ ایسی بات نہیں ہے, دینے میں ایکسپرٹ ہے. ٹھیک ہے, ابھی پشتون کونسل کینیڈا ڈاکٹر صاحب 2 روز بعد ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں ڈنڈاس اسکوئر پر بہت بڑا پروٹیسٹ کر رہے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں 1 بجے, اور اس میں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ ہم پشتون ہیں, وی ڈونٹ سپورٹ طالبان. ٹھیک ہے, طالبان ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے, وہ طالبان پشتون بھی ہیں, کہیں پاکستانی بھی ہیں طالبان. تو ٹھیک ہے, اس ساری صورتحال میں جو اصل ڈاکٹر دیکھنے کی بات ہے, چین جو ڈیلیگیشن کیا ہے چائنا میں, وہ ظاہر ہے آپ وہ یہ کہنے گئے ہیں کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, آپ ہمیں پیسے دیجیے گا. جو میں نے 2 باتیں کی تھی, یعنی ایئر ویز پہ کنٹرول ڈاکٹر صاحب, دوسرا انٹرنیشنل کمیونٹی مانی, تیسرا ڈاکٹر صاحب پیسہ. گھر نہیں چلتا, بندے کی زندگی نہیں چلتی ایک بجٹ کے بغیر, تو کنٹری کیسے چلیں گے. تو کنٹری اب افغانستان میں طالبان اسی طرح کی مار داڑ کرتے رہے, اسی طرح اگر وہ سرکار بھی بنا لیتے ہیں تو یہی سٹائل میں رہے تو دنیا تو پیسے نہیں دے گی نا. نہیں دے گی. ٹھیک ہے, تو پیسے کے بغیر آپ کیا ڈرگ بیچیں گے. وہ بیچ ہی رہے ہیں. ہاں, مطلب وہ حالانکہ بہت بکا کرتی تھی ڈرگ, انہوں نے کم کی تھی جب 96-97 میں آئے تھے. اوپیم کی گروتھ دیکھیے, جو وہاں پر گروئنگ ہے جی, اسی کو کم کرو گے نا تبھی تو بات بنے گی. لیکن الٹیمیٹلی جو کیش ان کے پاس آتا ہے وہ اوپیم بیچ کی تو آتا ہے ان کے پاس, اور تو انہوں نے سب کچھ ختم وہاں تک کر دیا.
فروٹ ایک بہت بڑا ہوتا تھا، ڈرائی فروٹ ہوتا تھا، وہ تقریباً اس لڑائی میں 20 سال کی لڑائی میں جی نہ کے برابر رہ گیا، اور اپنے لوگوں کو نہیں ان کو ملتا. میں دیکھ رہا تھا جی ابھی قندھار میں اور کابل میں مہنگائی اتنی ہے کہ ایک آدمی جو غریب آدمی ہے کی ناٹ افورڈ ٹو ہیو ایون ون ایپل، بہت برا. forget about the rest. جی وہاں پہ جو لارڈز ہیں، جو مافیا بیٹھا ہوا ہے ان شہروں میں، قندھار میں اور خاص کر کے کابل میں، جی وہ کنٹرول کر رہے ہیں. جی وہ اپنے حساب سے لوگوں کو چلا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جا کے جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی کنٹری جو ہے وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا. جی. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، دیکھیے طالبان جو چائنا میں گئے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ پیسہ مانگنے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں جہاں پیسہ مانگنے گئے ہیں، پیسہ مانگنے کی میں ذکر کر رہا ہوں، وہ بہت ساری اپنی چیزیں واضح تینوں چیزیں واضح کرنے ہیں کہ ہمیں حکومت میں آنے کی ہیلپ کریں، ہماری راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ملیٹنٹ سے نہیں آئیں گے، ہمیں ریکگنائز کریں اور مدد بھی کریں. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آف کورس یہ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جب بیجنگ نے ان کو اپنے یہاں پر بلایا ہے تو آدھا تو انہوں نے ریکگنائز کر لیا طالبان کو. اٹ از اے میٹر آف ریکگنیشن. وہ تو پوری دنیا کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ تو پوری دنیا کر رہی ہے. جب دیکھیے انڈیا بھی ایون ان کے ہائر آفیشیل مل رہے ہیں، ان کے یا مل چکے ہیں اور بھی ملیں گے شاید اگر ضرورت محسوس ہوئی تو. جب امریکن ان سے دوحہ میں بیٹھ رہے ہیں تو پوری دنیا ہی کسی نہ کسی طرح سے کر رہی ہے نا ڈاکٹر. ابھی جو لیٹسٹ خبر میں کل پڑھ رہا تھا، امریکن فورسز کی وجہ سے، ایئر فورس کی وجہ سے جی. انہوں نے کچھ ایریا طالبان سے واپس لیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کیپیبل ہیں جو اس وقت رولرز ہیں، جو 2 پریزیڈنٹ ہیں وہاں پر، they will be able to fight on their own. I have a great doubts about it. I don't think جو لوگ لڑنے والے ان میں وہ اسپرٹ ہے کہ وہ لڑیں اور مارے. ڈاکٹر صاحب میں نے بھی پہلے کئی بار کہا، آج پھر دہراتا ہوں کہ جو افغان آرمی میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ایلیٹ ہے، صرف 2 لوگوں کی بات نہیں ہے، جو ویسے ہی ایلیٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی سرکار میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہو جاتے ہیں کنٹری کی پاپولیشن کے مطابق. وہ جو ویسی ایلیٹ ہے انہوں نے کافی 20 سالوں میں کھایا کمایا ہے، لوٹا ہے. ٹھیک ہے. اب جو لوٹنے والے ہوتے ہیں وہ لڑنے والے نہیں ہوتے. لوٹنے والے تو یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کسی نہ کسی طرح سے سکھی زندگی کہیں نہ کہیں ہو جائے. ٹھیک ہے. اب وہ بھی کرپشن بھی اس کی وجہ سے جو افغان کرٹکس کہتے ہیں، خود افغانستان کے جو طالبان کے بھی خلاف ہیں، میں سن رہا تھا الجزیرہ میں کچھ افغان کرٹکس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی آرمی کے اوپر کی براس میں بھی، افغان آرمی کے اوپر کی براس میں بھی کرپشن ہے، جو کہ نیچرل بات ہے. مطلب ڈاکٹر صاحب کوئی بھی سماج ہو جہاں پہ برائی ہوگی تو کوئی بھی شعبہ نہیں بچا ہوگا. ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بھئی صرف آرمی ہی ہر ملک کی جو ہے نا بڑی عظیم و شان رہے. جیسے پاکستان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی اچھی رہے. جب پورے کا پورا سماج ہی ایسا ہے تو پھر ہر شعبہ افیکٹ ہوگا. ہاں لیکن پاکستان کے بارے میں تو کلیئر ہے نا کہ آرمی کے جو جنرلز ہیں میجر سے لے کے آن ورڈ، جی ان کے اپنا بزنسز ہیں، اپنے پلاٹس ہیں، سب کچھ ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ کس پولیٹیشین کے نہیں ہے، مطلب میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، وہ تو کر ہی رہے ہیں چونکہ پاور کا کھیل ہے نا سارے کا سارا، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ٹھیک ہے. تو جس کے پاس لاٹھی جس سائز کی آتی ہے وہ اس کے مطابق اپنا پلاٹ بنا لیتا ہے. اچھا پھر اپنی ول پہ بھی ہوتا ہے. اس میں کچھ بیچارے بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں، بیچارے کہہ رہا ہوں، جو نہ سمجھ نہیں پاتے گیم کو، وہ ایمانداری کی بات کرتے کرتے مارے جاتے ہیں. اسی بات پہ آئے دوبارہ کہ اب طالبان جو وہاں پر گئے ہیں، جی چائنا میں سمجھتا ہوں پہلے بھی کوشش کر رہا تھا کہ اندر سے ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں، اور چائنا یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ جو اس وقت کے رولرز ہیں وہ پٹھو ہیں امریکہ کے، ان کو یہاں سے ہٹایا جائے. تو ڈو یو تھنک کہ آنے والے ٹائم کے بیچ طالبان اور چائنیز جو ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ ایک اسٹیٹمنٹ کو بھول رہے ہیں. ٹونی بلنکن انڈیا میں تھے جب یہ طالبان کا ڈیلیگیٹس تھا، اور ٹونی بلنکن نے اس بات کو بہت اچھا قرار دیا کہ جو طالبان کی چائنا سے میٹنگ ہوئی. ٹھیک ہے. چونکہ جو انٹرنیشنل افیئرز ہوتے ہیں نا وہ اس طرح شاید ڈیٹرمن نہیں ہوتے.
چین اور امریکہ کی کچھ ایشوز پہ ٹھنی رہتی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ ایشوز پہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی پہ بات چیت بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہوتی ابھی. دیٹ از فائن. آف کورس انہی دنوں میں جب ٹونی بلنکن ادھر تھے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک بہت بڑی آفیسر بیجنگ میں تھی سیم ٹائم. اچھا، حالانکہ اب تو ہاٹ لائن پہ فون پہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اور یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کوئی سیکرٹ باتیں تو کرتے نہیں ہیں. جب یہ ورلڈ لیڈرز ملتے ہیں یا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ملتے ہیں، اگر ان کی اسٹیٹمنٹ نہ بھی سامنے آئے تو دنیا کا جو میڈیا وہ اپنی طرف سے ہی وہ ریومر پھیلاتا رہتا ہے، نہ بھی تو وہ کوئی ایسی نہیں ہے بات کہ بھائی یہ کوئی بڑی سیکرٹ بات کر رہے ہیں. نہیں سیکرٹ نہیں. کوشچن یہ ہے کہ کیا مطلب دل سے وہ چاہتے ہیں. دیکھیے ہو سکتا ہے آپ نہ اگری کریں، پر میں پرسنلی مانتا ہوں کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ یہ جو پریزیڈنٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی امریکن پٹھوں، یہ ضرور ہٹے. نہیں، ایسی بات نہیں. چونکہ جو چائنیز فارن منسٹر ہیں ان کا نام وانگ سم تھنگ جو ہے، بہت سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں، بہت سمجھدار ہیں اپنے کنٹری کے مفاد کے لیے. وہ ازبیکستان میں اشرف غنی سے ملے، ٹھیک ہے، اور ان کو آئیڈیا ہے چائنیز کو کہ بھئی اس کنٹری میں کبھی بھی طالبان فور ایور رول نہیں کر سکتے، کبھی بھی دوسرے لوگ فور ایور رول نہیں کر سکتے، یہ ان سب کو مل کے چل رہا ہے. یہ چائنیز کو پتہ ہے. یہاں پہ چائنیز کسی بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے کہ جی اشرف غنی کو خاص بندہ ہے امریکنز کا. وہ خاص بندہ ہے ہی نہیں امریکنز کا، ٹھیک ہے. وہ تو اس لیے وہاں پہ ہے کہ چونکہ کسی کو صدر ہونا تھا. حامد کرزئی تو سب سے خاص بندہ تھا نا، جس کو امریکہ سے لے کر گئے امریکنز، افغانستان میں بٹھایا، 2 دفعہ وہ صدر رہے. سب سے زیادہ امریکہ کو وہی کرٹیسائز کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہ بھی امریکن پالیسی ہو سکتی ہے بھی تو کبھی کبھی. نہیں سر، ایسے نہیں، ایسے یہ دنیا اس طرح نہیں چلا کرتی ہے جس طرح آپ کانسپیریسی اس لیول سے. اچھا چلیں، وہ ہمارے بھارت میں یہ خیال لوگوں کا رہتا ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود دوز تھنگز. چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، چینج ہوتی ہیں. جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، جب میں یہاں سیٹ پہ بیٹھا ہوں گا، جب میں بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں گا کسی بھی اپنے پینلسٹ کے ساتھ، تو میں تھوڑا مختلف ہوں گا. جب میں آپ کے ساتھ پرائیویٹ چائے میں بات چیت کر رہا ہوں گا تو مختلف ہوں گا. کوئی ہماری کانسپیریسی نہیں ہوتی، اس سچویشن کی، اس پوزیشن کی اور اس موقع کی نوعیت ہوتی ہے. میں نے کچھ آبزرو کیا ہے کچھ چیزوں کو بیٹھ کے قریب سے. ایسا نہیں مسئلہ، چونکہ ہر کوئی جو لیڈر ہوتا ہے اس کو پھر اپنی اس بچانا ہوتا ہے. خیر، میں اس کو ٹو کٹ اٹ شارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ چین کو کوئی پرابلم نہیں ہے اشرف غنی سے بھی، چین کو کوئی پرابلم نہیں ہے عبداللہ سے بھی. چین کو اگر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو طالبان سے ہی ہو سکتی ہے. اسی لیے وہ طالبان کو انہوں نے بلایا کہ بھائی بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. یہ نہیں کہ صرف تم کیا چاہتے ہو، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، انہوں نے طالبان کو یہ بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس طرح کے وائلنس کو نہ بڑھاؤ. چائنا نے واضح طور پر کہا، اور وہ بات ڈاکٹر صاحب سمجھ آتی ہے کہ بھائی ہمیں پیس چاہیے. دیکھیے افغانستان چھوٹا کنٹری نہیں ہے، 6.5 لاکھ کلومیٹر پر مشتمل کنٹری ہے، ٹھیک ہے. پہاڑیاں اور میدان تو وہاں بہت ہیں، ٹھیک ہے، نہیں بہت. اور پھر اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے. تو اس ریجن میں وائلنس ہوگا تو وہ وائلنس سپل اوور ہوگا سینٹرل ایشیا، چائنا، پاکستان اور ایون کشمیر تک، ٹھیک ہے. تو چائنا کے یہ انٹرسٹ میں نہیں ہے، لیکن یہ چائنا کا کوئی نمبر 1 ٹارگٹ نہیں ہے افغانستان، ٹھیک ہے. چائنا کا نمبر 1 ٹارگٹ ہے وہ ہینان کا انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اور ہونا بھی وہی چاہیے نیچرلی. یہ تو سیکورٹی کے ہے نا ایشوز کہ بھئی یہ بس اتنے کو تم اپنے قابو میں رہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہم بات چیت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ سوال لینا شروع کریں، چینی کی بات ہو رہی ہے اور افغانستان کی بات ہو رہی ہے. ٹونی بلنکن جی کا بار بار ذکر آ رہا ہے، اور افغانستان پہ ان کا جو دورہ تھا وہ مین جو ہے وہ افغانستان پہ ایمفسس تھا ان کا. پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، پھر کنٹروورسی کو آخر میں ٹچ کرتے ہیں، اور پھر سوالات دیتے ہیں. جی بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ بلنکن صاحب جو ہیں وہ ان کا انڈیا میں جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ جو نیو ایڈمنسٹریشن ہے، اس سے پہلے بھی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ انڈیا کو کتنی امپورٹنٹ پلیس سمجھتے ہیں. اس وقت جیو پولیٹیکل سٹرکچر میں
खास करके चाइना के अगेंस्ट जी एक जो ग्रुप उन्होंने तैयार किया है, उसमें इंडिया इज प्लेइंग ए मेजर रोल। तो वो ये समझते हैं कि इंडिया के साथ हमारा जो डायलॉग का स्ट्रक्चर है वो बंद नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हर साल डिफेंस मिनिस्टर भी मिलता है, हर साल फाइनेंस मिनिस्टर भी मिलता है, और अब फॉरेन मिनिस्टर भी मिलते हैं। तो जब फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं तो उस वक़्त सिर्फ यही बात नहीं होती कि हाँ भी आपका चाइना का, उस वक़्त ये भी बात होती है कि आपका पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और अफ़गानिस्तान भी डिस्कस होते हैं। जब ये डिस्कस होते हैं तो उसमें फैसला तो मैं समझता हूँ अगर ये दोनों ले भी लें तो दे मे नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट ऑन दीज कंट्रीज, लेकिन एक यूनाइटेड फ्रंट जब सामने आ जाता है तो फिर जो दूसरे कंट्रीज होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं जी इस बात को सोचने के लिए कि हाँ भाई इंडिया के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, एक बहुत बड़ी ताकत का हाथ है। लेकिन डॉक्टर साहब, इंडिया में जो एनालिस्ट हैं वो दो तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, और बाहर बैठे हुए एनालिस्ट भी, थिंक टैंक्स भी इसमें दो तरह से देख रहे हैं चीज़ों को। वो ये नहीं देख रहे कि अब इंडिया ये देख रहा है कि उसके पीछे एक ताकत का हाथ है। इंडिया इस वक्त बेहतर हालत में है मिलिटरीली एज कम्पेयर टू 30 years बैक। तब तो अमेरिका का हाथ नहीं होता था, इंडिया के कभी भी नहीं होता था। ये तो 10-12 साल से ही थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई है, डेवलप हुई है। उस वक्त इंडिया इतना ज़्यादा रिसोर्सफुल भी नहीं था जितना आज है, लेकिन उनके हाथ ना होने के बावजूद भी इंडिया ने तब भी वैसा ही किया जैसा मतलब उनको सूट करता था। उसमें गलत फैसले भी हुए, उसमें गलत फैसले भी होते हैं, अच्छे फैसले भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली इंडिया की जो फॉरेन अफेयर्स है या डिप्लोमेसी है या जो भी सरकार रही, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, उन्होंने वही किया जो उनको सूट करता था और ठीक ही उनके रिजल्ट्स आए। इस बार देखिए जो खबरें मेरे सामने आ रही हैं वो ये है कि जो मिले और उसमें उन्होंने टोनी ब्लिंकन ने 3 चीज़ों पे बहुत जोर दिया: अफगानिस्तान, क्वाड, कोविड के बाद की इकॉनमी बनने पे। इसी पे बात हुई, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से भी मुलाकात हुई, उनकी जयशंकर साहब से और लोगों से भी मुलाकातें हुई, और उनकी मीटिंग से पहले भी हमें अंदाज़ा था कि यही एजेंडा होगा। और एक जोर उन्होंने ज़्यादा इंडिया पे फिर दिया कि अफ़गानिस्तान में अपना ज़रा किरदार और करें, बढ़ाएं। लेकिन इंडिया भी पहले भी ये बात यानी सजेशन यूएसए से सुन रहा है। इंडिया वही कर रहा है जो उनको सूट करता है, और यही करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक कंट्रोवर्सी आई जिसमें मेरे सामने ये एक ट्वीट है और एक खबर है। अच्छा, ये हालांकि ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टोनी ब्लिंकन ने बात की, चूँकि असल बात होती है जब चाइनीज़ के साथ, मुझे याद है बिल क्लिंटन से लेके इवन ट्रंप तक जब हेड ऑफ द स्टेट्स मिले तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स की कोट अन कोट बात की, ठीक है। इस मुलाकात में ना तो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से बात की, ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, ठीक है। अगर वो बात करते तो वो अमेरिकन, उसको स्टेट डिपार्टमेंट का कानून है कि उनको बताना पड़ता है कि उनकी क्या बात हुई, ठीक है, वो बातचीत है। अगर समटाइम ये भी होता है कि वो ना भी बताएं तो अगर दूसरा एंग्री हो, क्यों मुझसे बात की, जैसे चीन तो फौरन कह देता है कि हु द हेल आर यू, ठीक है वो। अच्छा, सिविल लिबर्टीज़ के लोगों से ये मिले तो टोनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट दी, उन्होंने कहा कि आई वाज प्लीज्ड टू मीट सिविल सोसाइटी लीडर्स टुडे, द यूएस एंड इंडिया शेयर अ कमिटमेंट टू democratic values. This is part of the bedrock of our relationship and reflective of India's pluralistic society and history of harmony. ये इनकी ट्वीट है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ये होती है। अच्छा, एसोसिएट प्रेस के रिपोर्टर ने खबर बनाई, ब्लिंकन इश्यूज वेल्ड वार्निंग टू इंडिया। डॉक्टर साहब, मैंने गूगल किया तो ये ना, ये चूँकि जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं उसमें जैसे कैनेडियन प्रेस से खबर बनाएगा ना जब, तो हम भी कैनेडियन प्रेस से ख़रीदते हैं, तो हम भी मतलब उसमें एज इट इज़ लगाते हैं। ग्लोबल मेल भी लगाएगा, जो आपका टोरंटो स्टार भी लगाएगा, जो न्यूज़ एजेंसी के उसमें हम क्यों उनसे खबर लेते हैं, क्यों उनको पैसे देते हैं? चूँकि हमारे पास इतने रिपोर्टर नहीं होते, हम चाहते हैं बस खबर बनी बनाई आ जाए, हमारे पास उसको छापने का राइट होना चाहिए।
छाप दे मतलब अब ये खबर जो है ना, यही हेडलाइन के साथ ब्लिंकन इश्यूज वेल्ड वार्निंग टू इंडिया, एसोसिएट प्रेस में जब छपी 2 रोज पहले, तो इसको रिप्रोड्यूस किया टर्किश टीवी ने, सब चूँकि वो भी उनके सब्सक्राइबर हैं, फिर अल जजीरा ने किया, फिर CNN ने। मैंने ये डॉक्टर साहब ये फहरिस्त बनाई 63 दुनिया के मीडिया आउटलेट्स जो अब तक मैंने देखे, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, इसी हेडिंग के साथ उन्होंने वेल्ड वार्निंग की खबर लगा दी। ठीक है, ठीक है। जब मैंने पूरी खबर पढ़ी, भाई ठीक है, वेल्ड वार्निंग आप किसको देंगे? हेड ऑफ द स्टेट से आप मिले हैं, फॉरेन मिनिस्टर से आप मिले हैं, आप उनको देंगे ना वेल्ड। अच्छा, खबर ये है कि वेल्ड वार्निंग टू इंडिया। ठीक है भाई, आप ये खबर आप हेड ऑफ स्टेट से जब मिल रहे हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो उनको देंगे ना वेल्ड वार्निंग। आप बाहर, अच्छा जब वो बाहर बैठ के जो उन्होंने दी है उसमें तो वो खबर ही नहीं है उनकी, मैंने पूरी तकरीर सुनी। ठीक, आप इस कंट्रोवर्सी को डॉक्टर साहब कैसे लेते हैं? देखिए, मैंने ब्लिंकन साहब की और जयशंकर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पूरी मैंने सुनी और पूरी देखी। मैं ये महसूस करता हूँ कि ब्लिंकन साहब ने जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात की कि वो बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक और हमारा प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेसी का रहना चाहिए और इसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्टली वो ये कह रहे थे कि हाँ भाई, डेमोक्रेसी के ऊपर आपको उसी तरीके से चलते रहना चाहिए जैसे डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन में है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड तो यूज नहीं उन्होंने किया, बिल्कुल नहीं किया जी, हाँ, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि डेमोक्रेसी जैसे चल रही थी उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें जी। आप भी। और उन्होंने अपने कंट्री में भी कहा कि हमारे भी यहाँ पर डेमोक्रेसी के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा जी झगड़ा चल रहा है और हम भी चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी भी बेटर हो और आपकी भी बेटर हो। तो सर एक और कंट्रोवर्सी भी है इसके साथ। टोनी ब्लिंकन ने बड़ी सॉफ्ट वर्डिंग यूज़ की, मुझे कोई ऐसी उनकी वर्डिंग प्रॉब्लमेटिक कहीं भी नज़र नहीं आई, मैंने तकरीर सुनी भी उनकी और उनके लेकिन एक और मसला भी है कि जयशंकर अमेरिका आते रहते हैं, वो आए वहाँ अमेरिका में जो सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप हैं, ब्लैक लाइव मैटर्स वाले, चाइनीज़ जो एशियन हेड ग्रुप्स है, ठीक है, उनको भी बुला ले, जो इंडियन एम्बेसी है, ये काम ज़ाहिर है अमेरिकन एम्बेसी का ही होगा ना जो उन्होंने अरेंज किया। ठीक है, अब इंडियन एम्बेसी ये करे कि वो ब्लैक लाइव्स मैटर वालों को बुला ले, वो एशियन हेड्स का जिनको इश्यूज़ है उनको बुला ले, ठीक है, जिनको इस्लामोफोबिया का इशू है उनको भी बुला ले, ठीक है, जिनको अपना नेटिव्स का इतना बड़ा इशू है उनको कोई कि आप भी आ जाओ, ठीक है। और जयशंकर साहब इसी तरह प्यार से बैठे हुए, कोई सख्त बात भी ना करें, कहें जी कि क्या आपका हाल है, क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पे, मैं समझना चाहता हूँ। तो क्या ये मतलब ये तो हो तो सकता है, तो फिर ये क्या दुनिया को मैसेज किया जाएगा? नहीं, बेसिकली इंटरफियरेंस है ना, इंटरफियरेंस इन द अफेयर्स ऑफ USA। अगर जयशंकर साहब ये करें, मैंने अमेरिका का, तो ये इंटरफेरेंस है कि नहीं है इंडिया में टोनी ब्लिंकन की? ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, क्योंकि मैं इससे पहले बताता हूँ, इससे पहले भी जो प्रेसिडेंट गए थे, क्लिंटन भी और अपने बराक ओबामा भी, बराक ओबामा ने तो बकायदा प्रॉपरली बॉम्बे में जी एड्रेस कर रहे थे एक कम्युनिटी को, तो वो ठीक था। देखिए, ये अपना अपना व्यू है। मैं ये समझता हूँ कि किसी कंट्री में जाके आप प्राइवेट बात जरूर करो अगर करनी है, इफ यू फील राइट। अगर बहुत ज्यादा कहीं जुल्म हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन रेज इट, लेकिन आप जब इस तरीके से मिलते हो तो वो कहीं ना कहीं इंटरफियरेंस है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर जयशंकर ऐसा करेंगे जो उन्होंने कभी नहीं किया, और आई डाउट कि वो कभी करेंगे, लेकिन वो भी तो इसी अंदाज में हो सकता है ना कि आप भी चाय पिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्या कंसर्न है, आप कैसा सोचते हैं? नहीं, वो देखिए, जैसे अब ये तिब्बतन को वहाँ पर मिले जी, दलाई लामा को नहीं मिले जी, ये तिब्बतन की जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मिले, ठीक है, उनसे बातचीत हुई। नाउ दैट इज आल्सो, अगर हम सोचें जी, is interference in the Chinese affairs. At the same time, नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन नहीं चाइनीज वो चूंकि मैं बात कर रहा हूँ उस कंट्री में, वो चाइना में नहीं बैठे हुए थे ना। नहीं, पर उनकी देखिए, पिछले अब 58 से लेके 42-20 जी, कोई नियर अबाउट 63 ईयर्स हो गए हैं जी, जी, वो वहाँ पर एक अपनी गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हैं एग्जाइल में। वो ठीक बात है, एग्जाइल गवर्नमेंट, ठीक है। जब आप एग्जाइल गवर्नमेंट को मिलते हो तो वो आप कहीं ना कहीं उस
کنٹری کو. چائنا کو تو آپ سوئی چوب رہے ہو نا. نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ تو تھرڈ پارٹی کی بات, ہم وہ بات ہی نہیں کر رہے, ہم یہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر. اب یہ سول لبرٹی کو جو وہ ملے ہیں جی, یہ امریکہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ کوشش کرتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے لبرٹی میں بلیو کرتے ہیں, چاہے اپنے کنٹری میں بہت برا حال ہو. ہاں جی, اپنے کنٹری میں تو اب ان کے بلیک ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے, ایسے ایسے قانون بن رہے ہیں. ہاں جی, اور آپس میں کتنی زبردست لڑائیاں ہو رہی ہیں. کنٹری جتنا ڈیوائیڈڈ کنٹری اس وقت یو ایس ہے, اتنا ڈیوائیڈڈ دنیا میں کوئی کنٹری نہیں ہے. دے آر ایبسولوٹلی 50% ڈیوائیڈڈ ہے. تو پھر وہ لیکچر یا کیسے دوسروں کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ نہیں سکتے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایک کہاوت ہے کہ پہلے اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈے کو پھیرو پھر بات کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملے ہیں, اس کا گورنمنٹ آف انڈیا کو آبجیکشن اٹھانی چاہیے. کوئی ان کو نہیں ہے, ویسے ان کو نہیں آبجیکشن ہے, میں صرف میڈیا کی کنٹروورسی کی بات کر رہا ہوں. میڈیا تو آپ کو پتہ ہی ہے, انہوں نے تو ایسے ہیڈنگ بنانے ہوتے ہیں جو کہ سیدھا لوگوں کو اٹریکٹیبل لگے. یہ ایک میڈیا کا ہمیشہ کام رہا ہے. بالکل, اور آنے والے ٹائم ہونا بھی چاہیے. ہم بھی ایسا کرتے ہیں, آنے والے ٹائم پر بھی یہی رہنا. ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ کرسپی خبر ہو. اس میں یہ دیکھیے, یہ نیچر آف دا بزنس ہے. جو خبر نہیں کرسپی, اس کو بنانا بھی کام میڈیا کا. تو یعنی یہ جو خبر ہے, یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ ویلڈ وارننگ, میں نے پڑھی, ٹھیک ہے نا جی, میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو ویلڈ وارننگ کی خبر ہے, وہ ویلڈ وارننگ ایکچولی گراؤنڈ پہ کوئی نہیں ہے. نہیں, وارننگ نہیں تھی, لیکن وہ خبر, میں صرف خبر کی بات کر رہا ہوں. وہ میں ٹھیک ہے نا جی, چونکہ آپ سے ریکارڈنگ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, تو وہ وہی تھا کہ جی ویلڈ وارننگ دی ہے. تو میرا یہ موقف تھا کہ یہ ویلڈ وارننگ کس کو دی ہے, چونکہ خبر یہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ٹرکش ٹی وی کی خبر ہے, ٹھیک ہے, کہ جی بلنکن ایشوز ویلڈ وارننگ, یہ ایسوسیٹ پریس سے آئی ہے, ٹھیک ہے, اور ویلڈ وارننگ ٹو انڈیا. اور وہ کنٹری بات کر رہا ہے جنہوں نے ٹوٹل ڈیموکریسی کو ختم کر دیا اپنے کنٹری میں. ترکی والے چھاپ رہے ہیں, اپنی ڈیموکریسی ٹوٹل ختم کر دی, اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ویلڈ وارننگ ٹو انڈیا. ہاں, یہ خبر ان کی بھی نہیں ہے, یہ تو انہوں نے بائی کی ہوئی ہے, چونکہ خریدتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں. 63 ڈاکٹر صاحب میں نے تو اخبار دیکھے ہیں ابھی تک دنیا کے اوپر کے ٹاپ لیول کے, الجزیرہ سے لے کے ٹرکش ٹی وی تک, جن کی ہیڈنگ ہے بلنکن ایشوز ویلڈ وارننگ ٹو انڈیا. اس کے بعد کسی نے اپنی ورڈنگ چینج کر دی, آگے پیچھے کر دی. یہ ضرور یہ خبر شروع ہوتی ہے. ہیڈنگ تو اس میں اگر یہ ہیڈنگ نہیں بنا ہوئے خبر پڑے گا کون؟ ایجنڈا بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب اس کا, کہ یعنی جو بات ہوئی نہیں وہاں پہ, جو ویلڈ وارننگ انڈیا کو دی نہیں گئی, اس کو انہوں نے کہا کہ ویلڈ وارننگ دی ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھنے کوئی ایسی دی ہے ویسے؟ آخر میں اس سے پہلے ہم کویشچن دو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلنکن صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ صرف جے شنکر کے ساتھ ہی کی ہوگی, ناٹ ود دا پرائم منسٹر. ہاں نہیں, جے شنکر جی کے ساتھ بھی کی ہوتی تو وہ نہیں, وہ ضروری نہیں ہے باہر آئے. جنرل طور پہ کئی بار بات آپس میں کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی آپ کیسے, ہاؤ یو I don't think so, sir. No, it's fine. لیکن if there is anything, کیونکہ بات ڈیموکریسی کی تو انہوں نے بڑے زور سے کی ہے. دیکھیے پریس کانفرنس میں انہوں نے ڈیموکریسی کی بات اپنے بھی اور ہندوستان کی ڈیموکریسی بھی. تو ڈیموکریسی چلیے آپ بتائیے اس وقت کس نوعیت کی ہے بھارت میں مطمئن آپ ذاتی طور پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی جو ہے اس کے اوپر تھوڑا بہت جو اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ تھوڑا بہت زیادتی اور دھکا کر رہی ہے اپوزیشن جو گروپس ہیں ان کے ساتھ. ڈیموکریسی اپوزیشن والوں کو کسی نے راہل گاندھی کو جیل میں تو نہیں دیا, لیکن ہاں عام آدمی جب بولتا ہے کوئی, آپ کی نظر میں وہ لیفٹسٹ ہو سکتے ہیں, لیکن میری نظر میں اگر کوئی پروفیسر بولتا ہے تو آپ اس کو سیڈیشن کا, اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ آپ اگر کوئی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتا ہے دیٹ ڈزنٹ مین اٹ از سیڈیشن. جی آپ اس سیڈیشن ورڈ کو چینج کرو. یہ قانون 1863 کا بنا ہوا ہے اور یہ بنایا گیا تھا, لاگو کیا گیا تھا 19 جب مہاتما گاندھی لیڈر بنے تھے, ان کو جیل میں کرنے کے لیے اور تلک کو جیل میں کرنے کے لیے قانون بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ قانون اتنا پرانا ہے, اس کو چینج کرو. اس کی کوئی انٹرپریٹیشن بھارت میں گورنمنٹ پہ کرٹیسزم تو بہت ہوتی ہے. ہاں وہ تو دیکھیے وہ مطلب بہت میڈیا نہیں بڑا پڑا ہے. دیکھیے ایک بات,
जब आप सेडिशन का केस लगा देते हो, जी। आप स्टूडेंट्स को, मैं कहता हूँ क्या वहाँ पर लेफ्टिज्म की आवाज़ को आप क्या कत्ल कर देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, हाँ जी, उनको हक है, हक है। उनको बात करने का हक है। 1.5 2 साल हो गए, उनकी जमानत तक नहीं होती। हाँ जी, मैं- उन्होंने कोई जुल्म नहीं, उन्होंने कोई किसी किस्म का क्राइम नहीं किया होता, एक्सेप्ट क्रिटिसाइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, ये एक अलग टॉपिक है, हमें वो पूरे के पूरे केसेस सामने लाने हाँ होंगे जी। इंडिविजुअल इस पे किसी दिन डॉक्टर साहब जरूर मैं और आप नहीं, बात करेंगे, नहीं, और भारत से भी मैंने किसी साथी को लेंगे। 10-15 केस मैंने इकट्ठे किए ठीक जब कहोगे। है, बिल्कुल ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। लेकिन वो ये कि सेडिशन का जो भी लॉ है वो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को मिलके कोई उसका हल निकालना चाहिए। हाँ, क्योंकि अंग्रेजों का बना हुआ है। देखिए, हाँ, वो उसका हल निकालना चाहिए। हिंदुस्तान के सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक हिंदुस्तान का कानून बनना चाहिए, उसको किस तरीके से उन्होंने ट्रांसफॉर्म करना है, किस तरीके से चेंज करना है, दे शुड थिंक अबाउट। अच्छा, मैं आखिर डॉक्टर साहब अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन कर दूं। मैं खुद लेफ्ट का आदमी हूँ, लेकिन ये जो अपने आप को, नहीं, मैं हूँ, मैं आज भी हूँ डॉक्टर साहब, हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, चूंकि आप अपनी बात कर सकते हैं, मेरी बात नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं, मैं आपके सामने कह रहा हूँ ना। नहीं, ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्याल और गलत ख्याल है। मैं लेफ्ट का आज भी आदमी हूँ, लेकिन ये जो लेफ्ट है ये लेफ्ट नहीं है, ये मेरा ख्याल है। चलिए, ठीक है ना? चूंकि लेफ्ट में एक मेक सेंस वाली बात होनी चाहिए, एक रैशनैलिटी वाली बात होनी चाहिए। तो देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए ताहिर साहब, रैशनैलिटी हो चाहे ना हो जी, अगर कोई स्टूडेंट क्रिटिसाइज करता है हक है उसका। यानी गवर्नमेंट को, उसको आप उठा के जेल में डाल दो। कोई प्रोफेसर क्रिटिसाइज करता है, कोई राइटर क्रिटिसाइज करता है, किसी को उसको जेल में डाल दो इस कानून के अंडर कि उसकी जमानत ही ना हो सके। नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन अगर कोई हेट की बात करता है, नहीं, हेट के अगेंस्ट कानून है, ठीक है ना, वो कोई बात करता है तो वो उसके साथ बात होनी चाहिए डिफरेंट तरीके से। हेट इज ऑल टुगेदर, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। देखिए, जो राय क्या है ना, राय किसी भी कॉर्नर से आए, वो आप सुने, एक दूसरे की राय को सुने, इससे कोई इनकार ही नहीं है। टैग टीवी खुद इस बात का गवाह है कि हम हर तरह की राय को जाने देते हैं ऑन एयर, अनटिल अनलेस उसमें डेफामेटरी कोई इशू ना हो। पर्सनैलिटीज़ खास तौर पर जो होती हैं उन पे कोई इशू हो तो हम एक्शन लेते हैं। तो वो किसी सूरत पे भी काबिल कबूल नहीं हो। थैंक यू वेरी मच रिव्यूअर्स, आपने आज हमारी बातचीत सुनी और हमारा शोज़ देखते रहिए। हर हफ्ते हम ख़ास तौर फ्राइडे के दिन ब्रेन बर्स्ट लाते हैं, और भी हमारे शोज़ होते हैं, और आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें पैट्रोनाइज़ कीजिए पैट्रियन पर, और पेपॉल के राਹੀਂ या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अगर आप हमें स्पॉन्सर करना चाहें तो वील अप्रिशिएट इट। डॉक्टर साहब, क्लोज कीजिए आज का शो। बस इतने मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हो, आपके कमेंट्स होते हैं जी, जिस ढंग से आप महसूस करते हैं उसी ढंग से हम भी यहाँ पर बैठकर अपने अपने ढंग से बात करते हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम देखते हैं जो कि आपके दिलों को छू जाता है, तो फिर हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको पॉपुलराइज़ करें। और पॉपुलराइज़ करने का एक ही तरीका होता है कि आप जब हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब से उठा के आप अपने सारे जो आपके सोशल मीडिया हैं उस पर शेयर करें, अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करें, अपने रिलेटिव्स पर रिक्वेस्ट करें कि वो सब्सक्राइब करें टैग टीवी को ऑन यूट्यूब। देखिए, मेंबर्स बनना बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है कि ये टैग टीवी जो है आज तक सक्सेसफुल है। ताहिर गोरा साहब और इनकी जो पत्नी है वो इतना ही मेहनत करते हैं कि दे हैव फॉरगॉटन अबाउट एनीथिंग एल्स। 7 दिन इसमें लगे रहते हैं जी, 7/24 इसको कहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इनकी नहीं, आपकी अपनी मदद है, क्योंकि ये टीवी प्रोग्राम आपका है, ये इनका नहीं है। ये तो सिर्फ एक सेवादार हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि इसको इम्प्रूव किया जाए। फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत ज़रूरी होती है, वो आप हमेशा ही टीवी के नीचे देखते हैं, वो भी करिए। और प्लस सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। Thank you very much for watching, and next Friday we will see you again. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.